نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم فلک خوب سورج سجایا نہ ہوتا فلک خوب سورج سجایا نہ ہوتا کسے شیطاوی ایتھے سایہ نہ ہوتا نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے شب و روز دے نہ ہندے نظارے نہ جنوں بشر دے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوران دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختان نہ تاجہ دے سلطان ہوندے نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا ہے پانی نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری زمانے دے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے شیداری ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا میرے بھائیوں اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بزرگوں آج میرے انکل نے اللہ اور اللہ پاک کے محبوب کی محفل سے بھائی ہے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی محفل سجانا اور ہم سب کا یہاں پر آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بولو پریشان سا نہیں بیٹھے بولو میرے بزرگوں پریشان نہیں تھی بنا کیونکہ ہمارا تعلق جزا والوں سے ہے کیونکہ ہمارا تعلق جزا والوں سے ہے ہم نے حضرت آدم کا ذکر کرنا ہے ابلیس کا نہیں ہم نے حضرت ابراہیم کا ذکر کرنا ہے نمرود کا نہیں ہم نے حضرت نوح کا ذکر کرنا ہے نوح کے دشمن کا نہیں ہم نے حضرت عمر کا ذکر کرنا ہے عمر کے دشمن کا نہیں ہم نے حضرت علی کا ذکر کرنا ہے مرحب کا نہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے ابو جہل کا نہیں ہم نے حضرت حسین کا تذکرہ کرنا ہے حسین پاک کے دشمن کا نہیں کیونکہ ہمارا تعلق جزا والوں سے ہے ہمارا تعلق انعام والوں سے ہے جنہیں رب نے انعام دیا ہے جنہیں رب نے عزتیں دی ہیں جنہیں رب نے وقار دیا ہے جنہیں رب نے وقار دیا ہے اور آج انشاءاللہ آپ سب کی دلی مرادیں پوری ہوں گی سب کی مشکلات کو دور ہوں گی سونے نبی کے صدقے جن کی اولاد نہیں ہے اللہ پاک ان کو نیک اولاد عطا فرمائے گا سونے نبی کے صدقے بولو آمین میرے بزرگوں
اللہ پاک نے میرے آقا کریم کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، پوری دنیا کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بزرگوں توجہ، مالک عرش و فرش بھی حضور ہے، مالک نعمت بھی حضور ہے، مالک رحمت بھی حضور ہے، مالک جنت بھی حضور ہے، مالک شریعت بھی حضور ہے۔ میرے بزرگوں بخاری میں موجود ہے، میرے آقا قریب ہاتھ اٹھائیں اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، حکم کریں تو الٹا قدم سورج پلٹا دیتے ہیں۔ مشکات میں موجود ہے، میرے آقا قریب کسی درخت کو بلائیں تو درخت چلتا چلتا دربار مصطفیٰ میں آ جاتا ہے۔ بخاری میں موجود ہے، میرے آقا کریم چھوٹی سی ہانڈیاں میں تھوک دیں تو 1000 سے زیادہ صحابہ کھانا کھاتے ہیں، 1000 سے زیادہ صحابہ کھانا کھاتے ہیں۔ میرے آقا کریم کسی اندھے کی آنکھ پہ تھوک لگائیں تو وہ اندھا دیکھنے لگ پڑتا ہے، کسی گونگے سے کلام کریں تو وہ گونگا بولنے لگ پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے پوری خلقت کو میرے نبی کی اشاروں کے تابع کر دیا۔ اور میرے بزرگوں میں تو کہتا ہوں کہ خدا کی خدائی اور مصطفیٰ کی مصطفائی میں جلوہ گر نظر آتی ہے۔ اگر میں یہ بھی کہوں، اگر چشم وسیعت سے مطالعہ کیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ عرش اللہ کا ہے، قلم مصطفیٰ کی ہے، کوثر اللہ کی ہے، وراثت مصطفیٰ کی ہے، کوثر اللہ کی ہے، وراثت مصطفیٰ کی ہے، جنت اللہ کی ہے، ملکیت مصطفیٰ کی ہے، فرشتے اللہ کے ہیں، لیکن خادم فرشتے اللہ کے ہیں، خادم مصطفیٰ کے ہیں، نبی اللہ کے ہیں، مقتدی مصطفیٰ کے ہیں، آسمان اللہ کے ہیں، لیکن آسمان پر چرچے مصطفیٰ کے ہیں، پیار اللہ کا ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہے، اور نعمتیں اللہ کی ہیں، پر برکتیں میرے مصطفیٰ کی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، نعمتیں اللہ کی ہیں پر برکتیں میرے مصطفیٰ کی ہیں۔ یہ بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بزرگوں توجہ، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، اور ان چابیوں میں آسمانوں کی چابیاں بھی موجود ہیں، ان چابیوں میں آسمانوں کی چابیاں بھی موجود ہے، رحمت کی چابی بھی موجود ہے، نعمت کی چابی بھی موجود ہے، جنت کی چابی بھی موجود ہے، کوثر کی چابی بھی موجود ہے۔ علامہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں چابی ہو نا، جس کے ہاتھ میں چابی ہو تو تالا اسی کے اختیار میں ہوتا ہے، تو تالا اسی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم جس کے لیے چاہے کھولے، جس کے لیے چاہے نہ کھولے، جس کے لیے چاہے کھولے، جس کے لیے چاہے نہ کھولے۔ اور میرے بزرگوں اگر رحمت چاہیے تو دروازے مصطفیٰ پر آ جاؤ، اگر نعمت چاہیے تو دروازے مصطفیٰ پر آ جاؤ، اگر رزق چاہیے تو دروازے مصطفیٰ پر آ جاؤ، اگر اولاد چاہیے تو دروازے مصطفیٰ پر آ جاؤ، اگر اولاد چاہیے تو دروازے مصطفیٰ پر آ جاؤ، اگر اولاد چاہیے تو دروازے مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اگر جنت چاہیے تو دروازے مصطفیٰ پر آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے رسول کو ہر
چیز کی چابی عطا فرمائی ہے۔ انکل جی توجہ، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ شیس جب میں جنت میں گیا نا، توجہ، شیس جب میں جنت میں گیا نا، جب میں جنت میں گیا میں نے دیکھا جنت کے ہر دروازے پر مصطفیٰ کا نام لکھا تھا۔ انکل جی کسی دروازے پر انکل منظم نام لکھا ہو نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انکل منظم کا گھر ہے، یہاں انکل منظم کی اجازت کے بغیر کوئی اور اندر نہیں جا سکتا۔ کسی کے دروازے پر ڈاکٹر حسنین صاحب لکھا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کا گھر ہے، یہاں ان کی اجازت کے بغیر کوئی اور اندر نہیں جا سکتا۔ تو ایسے ہی جنت میرے رسول کی ہے اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی اور اندر نہیں جا سکتا۔ اور میرے بزرگوں توجہ، میرے آقا کریم نے ایک محفل میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دے دی، 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دے دی، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا ابو بکر فی جنہ، حضرت عمر حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا عمر فی جنہ، حضرت عثمان حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا عثمان فی جنہ، حضرت علی حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا علی فی جنہ، حضرت طلحہ حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا طلحہ فی جنہ، حضرت زبیر حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا زبیر فی جنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف فی جنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا سعد بن ابی وقاص فی جنہ، حضرت سعد حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا سعد فی جنہ، حضرت عبیدہ بن جراح حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح فی جنہ۔ جنت کا اختیار ہے میرے آقا کریم، جس کے لیے لبوں کو ہلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اختیار مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا۔ میرے آقا کریم جس کے لیے لبوں کو ہلا دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ میرے بزرگوں، نہ صرف مالک رحمت حضور ہے، نہ صرف مالک نعمت حضور ہے، نہ صرف مالک جنت حضور ہے، بلکہ مالک شریعت بھی حضور ہے۔ میرے بزرگوں، آپ اور میں ہم شریعت کے تابع ہیں، ہم نے چلنا ہے تو شریعت کے مطابق، بیٹھنا ہے تو شریعت کے مطابق، بولنا ہے تو شریعت کے مطابق۔ مگر میرے آقا کریم ایسے شریعت کے مالک تھے، حضور اٹھے تو شریعت بنتی ہے، حضور بیٹھے تو شریعت بنتی ہے، حضور کھڑے ہوں تو شریعت بنتی ہے، حضور بولے تو شریعت بنتی ہے۔ تو میرے آقا کریم مالک شریعت بھی ہے۔ میرے بزرگ توجہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ اعراف کی 151 آیت میں کہ میرے آقا کریم مسلمانوں کی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ حلت اور حرمت بھی میرے نبی کے حق میں ہے، حلت اور حرمت بھی میرے نبی کے اختیار میں ہے۔ اور میرے بزرگوں، میرے آقا کریم نے جسے حلال کیا اسے اللہ نے حلال کیا، میرے آقا نے جسے حرام کیا اسے اللہ نے حرام کیا، اسے اللہ نے حرام کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟
توجہ، ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، توجہ، ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ روزہ رکھا تھا، روزہ رکھا تھا، ایسا عمل ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، تو پیارے آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے 7 روزے رکھا، کتنے؟ 7۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک رکھ نہیں پایا، اتنے کیسے رکھوں گا؟ میرے آقا نے فرمایا چل ٹھیک ہے اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کہنے لگا پیارے آقا خود کھانے کو کچھ نہیں، کسی کو کیا کھلاؤں؟ خود کھانے کو میرے پاس کچھ نہیں، کسی کو کیا کھلاؤں؟ پیارے آقا نے فرمایا بیٹھ سکتے ہو نا، بیٹھ سکتے ہو، جاؤ باہر جا کر بیٹھ، باہر جا کر بیٹھ جاؤ۔ اتنی دیر میں غلام حاضر ہوا، اس نے حضور کی پیش میں کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جس کے پاس پیسے نہیں ہیں کفارہ ادا کرنے کے لیے؟ حاضر ہوا، جی میں ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا اور یہ مسکینوں کو بانٹ دے، یہ مسکینوں کو بانٹ دے۔ وہ آپ کبھی کھجوریں دیتے، کبھی دستے عطا کو دیتے، کبھی عطا کو دیتے، کبھی دستے عطا کو دیتے، اسے کھجوریں پسند آ گئی، اسے کھجوریں پسند آ گئی۔ کہنے لگا پیارے آقا پورے مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین تو کوئی ہے ہی نہیں، پورے مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین ہے ہی نہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اب میرے آقا کریم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پکڑ لیتا، ایک روزہ توڑا، دوسرا روزہ رکھ نہیں سکتا، تیسرا کفارے کے لیے پیسے دے دے، یہ میں تجھے دے رہا ہوں، تو کہتا ہے اب میں یہ رکھ لوں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا چل ٹھیک ہے یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا، یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا، خود بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، تیرے روزے کا معاملہ میں جانوں میرا خدا جانے، تیرے روزے کا معاملہ میں جانوں میرا خدا جانے۔ میرے بزرگوں توجہ، حضرت انس کے والد نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، حضرت انس کے والد نے حضور پاک سے سوال کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو قیامت کے دن ہم آپ کو ڈھونڈیں گا شفاعت کے لیے، قیامت کے دن ہم آپ کو ڈھونڈیں کہاں شفاعت کے لیے؟ یہ ایڈریس آپ سب بھی نوٹ کر لو، یہ ایڈریس آپ بھی نوٹ کر لو۔ میرے آقا کریم نے اپنا پتہ بتا دیا، میرے آقا کریم نے فرمایا اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو میدان پر آ جانا، میرے جس غلام کی نیکیاں کم ہوں گی میں اس کا پلڑا بھاری کر رہا ہوگا، بھاری کر رہا ہوں۔ پھر رسول نے فرمایا کہ پھر مجھے ڈھونڈنا ہو تو آبِ کوثر پر آ جانا، جو پیاسا ہوگا میں اسے پانی پلا رہا ہوں، میں اسے آبِ کوثر پلا رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر مجھے ڈھونڈنا ہو تو پل صراط پر آ جانا، میں دیکھ رہا ہوں کہیں میرا غلام جہنم میں گر نہ جائے، میں پل صراط پار کروا رہا ہوں۔ آ جاؤ، جڑ جاؤ مصطفیٰ کے ساتھ، مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ مصطفیٰ کے ساتھ۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مصطفیٰ کی نظروں میں آ گئے نا تو جنت ہماری ہے، مصطفیٰ کی نظروں میں آ گئے نا تو جنت ہماری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بولو۔ ڈاکٹر حسنین صاحب آپ کی فرمائش مجھے ملی تھی تو میں نے ایسا اس طرف اس طرف جانا ہے۔ میرے بزرگوں اللہ پاک نے میرے رسول کو
ہر چیز تھی اعلیٰ، ہر چیز تھی اعلیٰ. اور آج آپ سب کے ذوق کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نے میرے رسول کو امت دی، وہ بھی گھر دیا اعلیٰ، در دیا اعلیٰ، شہر دیا اعلیٰ، گھوڑے دیے اعلیٰ، ماں باپ دیے اعلیٰ، اولاد دی اعلیٰ، بیٹی دی اعلیٰ، ابو بکر صدیق دیا اعلیٰ، عمر دیا اعلیٰ، عمر دیا اعلیٰ، عثمان دیا اعلیٰ، علی دیا اعلیٰ، علی دیا اعلیٰ، غوث دیا اعلیٰ، امت دی اعلیٰ، اور حضرت ابو بکر صدیق دیا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. اور حضرت ابو بکر صدیق لیا وہ بھی کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی فرمائش پر کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ابو بکر ہے. جس نے جو سب سے پہلے صحابی کہلایا ابو بکر ہے. جس نے مومن ہونے کا اعزاز پایا ابو بکر ہے. ابو بکر ہے جو ہجرت میں آقا کے ساتھ چلا ابو بکر ہے. جس نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں مکہ میں خطبہ دیا ابو بکر ہے. جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں میں سب سے پہلے رکھے تھے ابو بکر ہے. جس نے حضرت بلال کو آزاد کرایا ابو بکر ہے. جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر ہے. نبوت چل کر جس کے دروازے پر آئی ابو بکر ہے. جس نے آقا کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ابو بکر ہے. جسے قرآن نے ثانی یسمعین کہا ابو بکر ہے. جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا ابو بکر ہے. جسے قرآن نے والذی متقین کہا ابو بکر ہے. جس نے آقا کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ابو بکر ہے. ابو بکر ہے. ابو بکر ہے. جس نے آقا کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ابو بکر ہے. جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا ابو بکر ہے. جس نے آقا کو نہیں جگایا ابو بکر ہے. جس کی ایڑی پر حضور نے اپنا لعاب لگایا ابو بکر ہے. جو محبت کی جھوپڑی میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر ہے. جو محبت کی جھوپڑی میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر ہے. جو قبا کے میدان میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر ہے. جو غزوہ احد میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر ہے. ابو بکر ہے. ابو بکر ہے. جو غزوہ خندق میں کھڑا رہا ابو بکر ہے. جسے آقا نے اپنے مسلح کا فارس بنایا ابو بکر ہے. جس نے آقا کی زندگی میں نمازیں پڑھوائی ابو بکر ہے. ابو بکر ہے. نبی کے بعد روزے میں پہلے سونے والا ابو بکر ہے. نبی کے بعد روزے سے پہلے اٹھنے والا ابو بکر ہے. جنت کے 8 دروازے جسے پکاریں گے ابو بکر ہے. جنت کے 8 دروازے جسے پکاریں گے ابو بکر ہے. جس کا نام ایمان اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میرے آقا کریم جس کا نام ایمان پیش کریں گے وہ ابو بکر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. خوب ہے. اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میرے آقا کریم جس کا نام ایمان پیش کریں گے ابو بکر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تھکے بیٹھے ہو؟ بولو بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو. توجہ کے لیے بات یاد آئی. توجہ ایک
مرتبہ ایک شخص نے علی المرتضیٰ سے سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے کہ پیارے آقا کے بعد امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی کہیں گے میں ہوں، حضرت علی کہیں گے میں ہوں، تو پھر میں کہوں گا آقا کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مگر حضرت علی جواب دیتے ہیں پیارے آقا کے بعد امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے، حضرت ابو بکر ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں آقا کی حدیث ہے مروا ابا بکر فلیصلی الناس، امام وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عالم ہو۔ میرے بزرگوں توجہ، جب پیارے آقا بیمار ہوئے نا، پیارے آقا کی طبیعت خراب تھی تو لوگوں نے نا حضرت عمر کو آگے کھڑا کر دیا جماعت کے لیے، حضرت عمر کو آگے کھڑا کر دیا جماعت کے لیے، اقامت ہو گئی، اذان ہو گئی، جب حضرت عمر نے کہا نا اللہ اکبر، آواز گئی حجرہ میں، جب حضرت عمر نے کہا نا اللہ اکبر، آواز گئی حجرہ میں، پیارے آقا نے بیماری کے باوجود پردہ ہٹا کے کہا نا عمر مراد رسول ہے، ٹھیک ہے، عمر نادے بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر کی زبان پہ رب کا قرآن بولتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو، ابو بکر کی موجودگی پہ کوئی اور مسئلہ پر نہیں آ سکتا۔ کیا حضرت ابو بکر ہو، ان کی موجودگی میں کوئی اور مسئلہ پر نہیں آ سکتا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں ابو بکر۔ کہنے لگے وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ حضرت عثمان اتنی تعداد میں اونٹ لایا تھا، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے، بہت زیادہ اونٹ تھے، اور حضرت عمر بھی بہت زیادہ سامان لایا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مگر حضرت ابو بکر نے تو گھر میں چھوڑا ہی کچھ نہیں تھا، حضرت ابو بکر نے تو گھر میں چھوڑا ہی کچھ نہیں تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی ابا جی کروٹ میں ہو رہے تھے، کروٹ پہ کروٹ بدلتے ہیں، نیند نہیں آ رہی، تو میں نے پوچھا ابا جی کیا وجہ ہے؟ ابا جی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹی تجھے پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے چندہ مانگا ہے؟ اما عائشہ کہنے لگی ابا تو آپ سب کچھ اٹھا کر دے تو آئے ہو، میں آپ کو دیکھ رہی تھی جب آپ دیواروں پہ ہاتھ لگا رہے تھے کہ سوئی بھی نہ رہ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رو کر کہتے ہیں بیٹی میں سب کچھ دے آیا ہوں، میں پریشان اس لیے ہوں، میں پریشان اس لیے ہوں کہ ابو بکر نبی وہاں چندہ مانگ رہے ہیں اور تو نے 32 درم گز کا کپڑا پہن رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صبح اٹھتے ہیں، وہ 250 درہم کے لگ بھگ کپڑا بیچتے ہیں، چند درہموں کا ٹاٹ خریدتے ہیں اور ٹاٹ اپنے تن پہ اوڑھتے ہیں، کیکر کے کانٹے لیتے ہیں، ان کانٹوں کے بٹن بناتے ہیں اور آقا کی مجلس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ابھی حضرت ابو بکر صدیق نہیں پہنچتے، جبرائیل امین پہلے پہنچ جاتا ہے اور جبرائیل امین کے بدن پر بھی ٹاٹ کا لباس ہے، تو جبرائیل آ کر کہتے ہیں پیارے آقا ذرا اوپر نگاہ کیجئے۔ میرے حضور نے اوپر دیکھا، حضور نے اوپر دیکھا کہ ملائکہ نے بھی ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، ملائکہ نے بھی ٹاٹ کا لباس، سمجھ آ رہی ہے؟
صدیق بھی پہنچ جاتے ہیں تو پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ جبرائیل کھڑا ہے تمہیں سلام کر رہا ہے تو کہتے ہیں محبوب 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 ابو بکر سے پوچھئے کل تو مکے کا بہت بڑا مالدار تھا بہت بڑا رئیس تھا اور آج تیرے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے مجھ سے خوش ہے مجھ سے خوش ہے حضرت ابو بکر کی چیخ نکل گئی چیخ مار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کو کہیے کہ جبرائیل کے بدن پر جو کپڑا ہے اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں اگر جبرائیل کے تن کے بھی ٹکڑے ہو جائیں اگر ابو بکر کے تن کے بھی ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے مولا سے خوش ہے تب بھی اپنے مولا سے خوش ہے آپ تو بولو حضرت علی جواب دیتے ہیں امت میں سب سے بڑا سخی بھی حضرت ابو بکر ہے تو اگلا سوال کیا علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے آپ تو یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت علی کہیں گے میں ہوں میں نے مرحب کے ٹوٹے کیے ابو دودا کے ٹوٹے کیے جو للکارتا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی ہے کئی لوگوں کے مقابلے میں وہ اکیلا آیا کرتا تھا کئی لوگوں کے مقابلے میں وہ اکیلا آیا کرتا تھا حضرت علی جواب دیتے ہیں امت میں سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر ہے پوچھا وہ کیسے حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ ایک نبی میں 70 مردوں کی طاقت ہوتی ہے 70 مردوں کی طاقت ہوتی ہے اور یہ عام نبی کی بات ہے کہنے لگے وہ امت میں وہ صرف اکیلا ابو بکر ہی ہے جس نے آقا کو اپنے کندھے پہ اٹھایا جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا پیارے آقا سوار ہو جائیے ادھر پیارے آقا نے یوں دیکھا اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق جھک گئے جھک گئے اور آپ نے فرمایا ابو بکر نیما ہو میں تینوں اونچا کرا نیما ہو اچھا کرا تو میرے بزرگوں پیارے آقا سوار ہوئے صدیق کے کندھے پر پیارے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے صدیق کے کندھے پر وجود نبوت ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر سبحان اللہ میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے میرے بزرگوں حضرت یوسف علیہ السلام 4 پشتوں میں نبی پشتوں میں نبی خود نبی باپ یعقوب نبی دادا اسحاق نبی پڑدادا ابراہیم نبی حضرت ابو بکر 4 پشتوں میں صحابی خود صحابی باپ صحابی بیٹا صحابی پوتا صحابی کون ابو بکر کیا ہے ابو بکر ایمان محمد معین محمد وزیر محمد وسیر محمد یشار محمد معین محمد میرے بزرگوں وہ پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا سبحان اللہ وہ پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ میرے بزرگوں پیارے
آقا کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر تھی 63 سال۔ پیارے آقا پیارے آقا کی وفات پیر کا دن، صدیق کی وفات بھی پیر کا دن۔ پیارے آقا کی وفات کے وقت سرانے اما عائشہ بیٹھی تھی، صدیق کی وفات کے وقت سرانے اما عائشہ بیٹھی تھی۔ پیارے آقا نے فرمایا مسواک لائی جائے، صدیق نے بھی فرمایا مسواک لائی جائے۔ پیارے آقا نے فرمایا مسواک سخت ہے نرم کی جائے، صدیق نے بھی فرمایا مسواک سخت ہے نرم کی جائے۔ پیارے آقا کی مسواک کو اما عائشہ نے چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی اما عائشہ نے چبایا۔ پیارے آقا کے ساتھ جو ساتھی تھے ایک ان میں اسی وقت شہید ہو گیا تھا، صدیق کے ساتھ جو ساتھی تھے ایک اسی وقت شہید ہو گیا تھا۔ پیارے آقا کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا۔ پیارے آقا کے نواسے کو خلافت کے معاملے میں مارا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے معاملے میں، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے معاملے میں مارا گیا، شہید کیا گیا۔ پیارے آقا کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا۔ پیارے آقا نے وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا، صدیق نے بھی وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا، صدیق نے بھی 4 دن پہلے صدیق نے بھی وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا۔ میرے بزرگوں وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان صحابہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں گال بات سن کے عمل بھی کریں دے ہو یا چسٹا بنا دے ہو؟ گال بات سن کے عمل بھی کریں دے ہو یا چسٹا بنا دے ہو؟ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں تو آپ کو سواریاں میری ایک ریکویسٹ ہے، منیسو پکا وعدہ ہے جڑا میری ریکویسٹ منسی ہو ہاتھ جا سبحان اللہ۔ اپنے ماں باپ دے فرما بردار بن جاؤ، سبحان اللہ۔ اپنے ماں باپ دے فرما بردار بن جاؤ۔ جی میرے پاس وہاں پہ کئی لوگ آتے ہیں اور اگر کہتے ہیں کہ دعا کرو ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہمارا کہنا نہیں مانتی، تو میرے بزرگوں آپ سب میرے بھائیوں دوستوں آپ سب اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ۔ جو ماں باپ کا فرما بردار بن جاتا ہے نا، جو ماں باپ کا فرما بردار بن جاتا ہے وہ حضرت سلطان باہو بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے؟ ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت سلطان باہو کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں حضرت سلطان باہو کی امی حضرت سلطان باہو کو کہتی ہیں جاوے پترا مرشد نو تلاش کر، مرشد نو تلاش کر، اس طرح نے انگلی دا اشارہ کیتا تیرا ماں دا فرما بردار پتر سلطان باہو جدھر ماں نے مشرق وال اشارہ کیتا ادھر پر پیا، سبحان اللہ، ادھر پر پیا، ٹردیاں آپ نے بڑے اولیاء کی تلاش کی، کوئی ولی ملے میں جیدی بیعت کرا، سبحان اللہ۔ تے آپ نا خبر ملی کے نال ایک ولی ہے، ایدہ نام ہے شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ، سنیا مال وچ ولی بنا دیں۔ سلطان باہو بھی گئے جا کے کہنے لگے بابا جی میں نو بھی مرید بنایا دے،
انہاں دا ایک معمول سی بابا جی دا ایک معمول سی کہ پانی دی دیگ گرم رکھ دے سن تپ دا پانی ہے ابلدا پانی ہے جڑا نواں مرید آوے آپ انہوں کہندے نے جا پترا دیگ وچ ہاتھ ڈبو تے جڑا ہاتھ ڈبوندا ہے وہ ولی بن جاندا ہے تے کہن لگے بابا جی شاہ حبیب کہن لگے جا پترا تو بھی جا کے دیگ وچ ہاتھ ڈبو سلطان لوگ کہنے لگے بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں بندا میرا دیگ نال کام نہیں بندا تے شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نے دیکھیا کہ نوجوان حسین نہیں بڑے تے متھے تے ولایت دا نور دیے تے آپ کہنے لگے اچھا بیٹا جے تو محنتاں کر کے ولایت لانی ہے تے جا او مسجد دے ٹینکی پریا کر ماضیاں نے وضو کرایا کر لوگاں نے وضو کرایا کر اب تو تیری ڈیوٹی سبحان اللہ سلطان بہو نے ایک لوٹا تالاب چ پریا ایک لوٹے نال ٹینکی بھر دی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک لوٹے نال ٹینکی بھر دی تو لوگاں نے دیکھیا یہ کوئی نواں مرید ہے یہ کوئی نواں مرید ہے ایک لوٹا ٹینکی پر دی تو شاہ حبیب نے فرمان لگے میں اینو چیک کراں یہ ہے کی شاہ حبیب بیٹھیاں غائب ہو جاندے غائب ہو جاندے نے تارا سلطان بہو نے بھی غائب ہو کے پیچھا چھٹا تے ویکھیا شاہ حبیب قادری ایک چھوٹے جے کھیت وچ ہل پہ چلاندے نے تے سلطان بہو گئے جا کے ہل تے ہاتھ رکھیا تے کہن لگے بابا جی ساڈے آندے تسی ہل چلاؤ دیش بدل کے نا دیش بدل کے ہل چلانے لگے تھے بابا جی کہنے لگے بابا جی ساڑھے ہمیں تم سے ہل چلاؤ شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نے جانا بابا جی سلطان بہو دا ہاتھ پھڑیا جانا آستانے تے بیٹھن لگے پھر غائب ہو گئے حضرت سلطان بہو نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا تے دیکھیا آپ ایک چھوٹے جے پنڈ دی چھوٹی جی مسجد وچ چھوٹے جے پنڈ دی چھوٹی جی مسجد وچ قرآن پہ پڑھاندے نے سبحان اللہ سلطان بہو نے بیش بدل کے قیدا بچہ بڑھ کے قیدا لے کے کہنے لگے شاہ جی سانو بھی پڑھایا تے شاہ حبیب نے ہاتھ پڑھیا جان آستانے تے بیٹھن لگے پھر غائب ہو گئے سلطان بہو نے بھی غائب ہو کے پیچھے چھٹا تے دیکھیا ایک چھوٹے جے پنڈ دی چھوٹے جے ہندوؤں دے مندر دے باہر ہندوؤں نو تلک لاندے پے نے تے آپ سلطان بہو سامنے بیٹھ کے کہنے لگے بابا جی ذرا مینوں بھی تلک لایا جے شاہ حبیب ہاتھ پھڑیا تے آستانے تے لائے آکے کہنے لگے پترا میں تے زندگی دیاں راتاں گزار کے مسلح سے راتاں گزار کے اے مقام لے آئے اے مقام تو کتھوں لے آئے اے مقام تو کتھوں لے آئے سلطان بہو کہندے نے بابا جی جڑا مقام اے تسی مینوں کھاندے ہو اے تے ماں نے دودھ پیو جائی لگا دتا سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر آپ کہنے لگے بیٹا پھر جڑا تو سودا لینا ہے وہ سودا میرے کول کوئی نہیں تو ایج کر دلی چلا جا میرے مرشد کول جا سلطان بہو تو شور کو پورے تے اوتھے عبد الرحمن بن عوف شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ دے نا او سن ولی شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ مرشد سن تے عبد الرحمن بن عوف اپنے مریداں نو کہنے لگے جاؤ دلی دے گیٹ سبحان اللہ ایک نوجوان حسین لڑکا آئے گا نوجوان آئے گا گول چہرے والا آئے گا انہوں میرے کول لے گیا انہوں میرے کول
عبد الرحمن کی بارگاہ سبحان اللہ سبحان سمجھ اللہ آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اے بچے تنگ ہونے نے پیر صاحب کی خدمت واسطے ہونے نے ان کے تنگ ہونے نے منڈا ہوگا اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوتے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کر سکتا ہوا بیان توجہ نہ سنو وچوں ایک کرم دی نگاہ سبحان اللہ وچوں ایک کرم دی نگاہ کیتی سلطان بہو فیض لے کے دلی دیاں گلیاں گھوم دے نے دلی دیاں گلیاں گھوم دے نے تے جڑے وال نظر ہوندے نے او بے ہوش ہو جاندے آپ جمعے دا دن سی تے آپ مسجد میں جمعہ پڑھن جاندے نے تے سارے نمازیاں نو بے ہوش کر دتا اس مسجد وچ جہانگیر بادشاہ دی نماز پڑھ رہا سی تے ایک جہانگیر بادشاہ ہوش تے ایک سلطان بہو ہوش تے آپ نے لکھاں ہزاراں دی تعداد وچ لکھاں ہزاراں دی تعداد وچ لوکاں نو بے ہوش کر دتا بے ہوش کر دتا تے لوگ عبد الرحمن بن عوف کول آئے آ کے کہنے لگے بابا جی ایک نوجوان آئے ایڈا فیض دا کریا ہے ایڈا فیض دا کریا ہے اتنا فیض دا کریا ہے جڑے والا نگاہ کردا او بے ہوش ہو جاندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مریداں نوں کہن لگا جاؤ اونوں لے کے آؤ تے مریداں نے کہا بابا جی او تے اپنا سلطان بہو ہے تے کہن لگے جاؤ سلطان بہو نوں پھڑ کے آؤ سبحان اللہ سلطان بہو حاضر ہوئے کہنے لگے او سلطان بہو تینوں ایڈا سستا سودا نہیں دیتا سی تینوں ایڈا سستا سودا نہیں دیتا سی کہ تو ونڈا پھرے آپ کہنے لگے نہیں بابا جی مائی بازار برتن لین جاوے نا تے چیک کر دیئے کہ برتن کچا ہے کہ پکا ہے فرمان لگے بابا جی میں تے چیک کر رہا سا کہ سودا کھوٹا دیتا یہ یا کھرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ سبحان اللہ کہنے لگے بابا جی نہیں بھائی بازار جاوے نا تے برتن میں چیک کر دیئے کہ کچا ہے پکا ہے تو کہنے لگے فرمان لگے میں بھی چیک کر رہا سا کہ تسی میرے سودا تا کھوٹا دیتا یہ یا کھرا سمجھ آ رہی ہے اللہ یا رسول اللہ حق جاری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بھلے شاہ کا شیر ان کی فرمائش پر سناؤں آپ انکل منظر تو اینڈ پر آپ کو سنا رہا ہوں آپ سب اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بناؤ اپنے بچوں کو نماز پڑھو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھو کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں بے شک سبحان اللہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں میرے بزرگوں توجہ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے قرآن نے جواب دیا قرآن مجید میرا نام قرآن مجید ہے میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین میری زبان عربی ہے میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری حفاظت کی کیا گارنٹی ہے قرآن نے جواب دیا اننا نزلنا الذکر وانا له لحافظون میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش تو نہیں قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ میرا مسکین لوح محفوظ میں تھا میں نے قرآن سے پوچھا تو کس طرف سے
آیا؟ قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل به الروح الامین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات آیا؟ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا ھدی للناس۔ میرے آقا کریم نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا القرآن حاجۃ لک و علیک۔ قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا۔ کملی والے نے فرمایا اشرف امتی حاملۃ القرآن۔ میری امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہوں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور آگے دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عظمت قرآن زندہ باد، سبحان اللہ۔ اور یار میں ان کی فرمائش پوری کرنا ہوں تو یہ میرے بزرگ کو بابا بلے شاہ فرماندے نے حاجری کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتے جاندے ہو، اوئے کی کیتی جاندے ہو کھاکے مال یتیماں دا تے بھاج مسیتی جاندے ہو، اوئے کی کیتی جاندے ہو پھاٹ دلاندے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتے جاندے ہو، اوئے کی کیتی جاندے ہو فرض نمازاں دے ادا کرتے نہیں تے نفلاں میتی جاندے ہو، ایک کی کیتی جاندے ہو۔ بابا بلے شاہ فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، ایک کی کیتی جاندے ہو کھاکے مال یتیماں دا تے بھاج مسیتی جاندے ہو، ایک کی کیتی جاندے ہو پھٹ دلاندے سیدھے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض نمازاں دے ادا کرتے نہیں تے نفلاں نیتی جاندے ہو، ایک کیتی جاندے ہو تے خاکی لگی آلیو زور میرا لا سبحان اللہ پیتی جاندے ہو، سبحان اللہ، خاکی لگی آلیو زور دیان نہ لگا کے سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ہمارے نریل بلاغ الامین۔ اور یہ شاہ ساؤنڈ والے ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی پیارا بہت ہی اچھا ساؤنڈ تھا، آج مجھے کہنا نہیں پڑا کہ اس کی آواز میں سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ ہاں جڑے میرے بھائی